الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة ترجمہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام ہے ان پر اس دن بھی جس روز وہ پیدا ہوئے اور اس دن بھی جس روز انہیں موت آئے گی اور اس دن بھی جس روز انہیں زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے اس دن بھی ان کے لیے سلامتی ہے۔ جس دن حضرت یحییٰ علیہ السلام کی موت ہوگی اس دن بھی سلامتی ہے، اور قیامت میں جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنی قبر سے نکل کر آئیں گے تب بھی ان کے لیے سلامتی ہے۔ حالانکہ میں 2-4 دن پہلے یہ چیز بتلایا تھا، یہ تینوں مرحلے بہت زیادہ نازک، بہت زیادہ حساس موقع ہوتے ہیں۔ یہ 3 وقت، پیدائش، موت اور اللہ کے سامنے جس دن ہم حاضر ہوں گے، یہ بہت نازک مرحلے ہوں گے، اور ہمیشہ کے فیصلے اللہ کے سامنے سنائے جائیں گے۔ اب دیکھیے ان تینوں مواقع پر دعا بتلائی گئی کہ ان تینوں مواقع پر اللہ سے دعا مانگا کرو کہ ہمارے حق میں یہ تینوں مواقع اور موقع اللہ تبارک و تعالی عافیت کے ساتھ ہمارے ساتھ معاملہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی کا پیغام مل جائے، اس سے بڑی کوئی نعمت کیا ہو سکتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کسی بھی وقت کسی بھی حالت میں ان پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہیں، ولادت سے موت اور موت سے قیامت تک، اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ہمیشہ حفاظت میں رہیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں مواقع پر دعائیں فرمائی، اللہم اجعل خیر عمری آخرہ، اللہم اجعل خیر عمری آخرہ وخیر عملی خواتمہ وخیر ایامی یوم القاک فیہ۔ اے میرے اللہ، میرے زندگی کے آخری عمل کو بہتر بنا دیجئے، اللہ مجھے خاتمہ بالخیر عطا فرمائیے، اور جس دن میں آپ سے ملاقات کروں میدان حشر میں، قبر سے اٹھا کر ہم آپ کے حضور پیش کیے جائیں گے، اللہ جی اس دن بھی ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرما دیجئے۔ یہ دعا مانگنے کو کہی گئی، یہ دعا مانگنا چاہیے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی یہ تینوں پروانے عطا فرما رہے ہیں کہ یہ تینوں پروانے اللہ کی طرف سے ہیں، کہ تمہیں یہ تینوں چیزیں اللہ کی طرف سے مل رہی ہے، تمہاری پیدائش، تمہاری موت، اور اللہ کی یہاں حضوری کا جو موقع ہے، اللہ تمہیں ان تینوں مواقع پر اللہ عافیت، اپنی رضا اور اللہ کی طرف سے سلامتی کا اعلان اللہ پاک فرما رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے فضل سے یہ نعمت عطا فرمائے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے اولاد کے لیے 3 دعائیں مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کو کتنی ساری خوبیوں اور صفات سے مالا مال کر دیا۔ ایسے کمالات اور خوبیوں والی اولاد حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائی۔ یہ سب نعمتیں کیسے ملے؟
فرمایا ایک عبادت گزار، ایک متقیہ پرہیزگار اللہ کی محبوب بندی کو حوالہ دے کر اللہ سے مانگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو اتنی بڑی صفات والی، خوبیوں والی اللہ پاک نے اولاد عطا فرمائی۔ سمجھ میں آئی؟ اس لیے گوشت اگر کہا اللہ تمہاری اولاد کو، تمہارے بچوں کو، بچیوں کو تمہاری امید سے زیادہ ترقی عطا فرمائے۔ جو بتایا تھا نا یہ دعا دینا چاہیے۔ حضرت مفتی احمد صاحب خان پوری دامت برکاتہم العالیہ دعا دیتے، اس لیے حضرت زکریا نے 3 چیزیں مانگی تھی لیکن امید سے بڑھ کر اللہ نے عطا فرمایا۔ 15-20 صفات تو اللہ پاک نے قرآن میں عطا فرمائی ہے کہ حضرت زکریا نرم دل تھے، بہت زیادہ رونے والے تھے، اسی طرح تقوی والے تھے، پاکیزہ اخلاق والے تھے، حسن و جمال والے تھے، نبوت کے کام کو آگے لے کر چلنے والے تھے۔ اس لیے یہ صفات ہے، ماں باپ کی بہت زیادہ خدمت کرنے والے تھے۔ یہ اوصاف بیان فرمائے، 3 چیزیں مانگی تھی، کئی کوالٹیز اللہ پاک نے عطا فرما کے دیا، امید سے بڑھ کے دیا اللہ پاک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اب اولاد دیا، نعمتوں والی چیز دیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 6 مہینے کا فاصلہ ہے، اور اللہ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کو لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشن کو آگے بڑھانے، نبیوں کے مشن کو آگے بڑھانے اللہ نے بھیجا اور کتاب کا علم عطا فرمایا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام عمر میں بڑے ہیں، عمر میں چند ماہ بڑے ہیں، لیکن مرتبے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہیں۔ اب ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر، جس طرح نازوں کے بعد، بڑی امیدوں کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد عطا فرمایا۔ اب ہمارے درمیان میں اس واقعے کو سامنے رکھ کر آج یہ واقعہ کمپلیٹ ہو رہا ہے، تو تفسیر میں علماء کرام نے ہمیں بھی چند ہدایات دی ہے کہ کن چیزوں کا ہمیں احتیاط کرنا چاہیے۔ زمانہ عریانیت کی طرف، فحاشی کی طرف، بے احتیاطی کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، ہمیں کن چیزوں کے ساتھ احتیاط برتنی ہے، اس کے لیے بہت قیمتی باتیں آج پیش کی گئی ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقل دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک جان حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور اس میں سے ان کی بیوی حوا کو پیدا کیا تاکہ اس سے سکون حاصل کرے۔ پھر جب اس مرد نے اس عورت کو ڈھانپ لیا تو شروع میں عورت کو بالکل ہلکا سا حمل رہ گیا، تو وہ اس حمل کو لے کر بے تکلف چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ حمل والی عورت حمل کے بڑا ہونے سے بھاری ہو گئی تو دونوں میاں بیوی اللہ تعالیٰ جو ان دونوں کے رب ہیں سے دعا کرتے ہیں اگر ہم کو صالح یعنی مکمل تندرست نیک اولاد دیں گے ہم شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سو جب اس اللہ نے ان کو صحیح سلامت تندرست نیک بچہ دیا، وہ دونوں اس اللہ کی دی ہوئے نعمت میں شریک بنانے لگے۔ سو جو شریک وہ لوگ بناتے ہیں اللہ تعالیٰ تو اس سے بہت دور ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے لیے بہت اہم اور ضروری ہدایت دی ہے۔ میاں بیوی کا ایک جنس سے ہونا اللہ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ پاک انسان کی سکون اور راحت کی اطمینان کی چیز میاں بیوی کے تعلقات کے ذریعے جو رکھی ہے،
اللہ کی طرف سے یہ نعمت عظما ہے، ایک جنس سے ہونا ہے نا۔ انسان کے ذریعے نکاح کرتا ہے، میاں بیوی کے تعلقات اللہ تبارک و تعالی زوجین کو جو جوڑتے ہیں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کرو، ہے نا۔ نکاح اس لیے کیا تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ اس لیے انسان کے لیے جو جوڑا کپل، مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد، دونوں ایک جنس اور ایک ذات میں سے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ امت کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ میاں بیوی میں سکون ہو تو دنیا ان کے لیے جنت کا نمونہ ہے۔ میاں بیوی میں سکون ہو تو دونوں کے لیے دنیا میں جنت کا نمونہ ہے۔ کیا ہے؟ اس لیے میاں بیوی کے درمیان سکون اور چین ہو، دنیا ان کے لیے جنت کا نمونہ بن جاتی ہے، اور اگر سکون و چین زندگی میں نہ ہو تو دنیا جہنم کا نمونہ بن جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص طور سے بیان فرمایا ہے۔ آج کل اس دنیا کی جو نئی ترتیب ہے، اس ترتیب میں سکون ختم ہوتا جا رہا ہے کہ زوجین کے اندر درار آنے کی وجہ سے جو زندگیوں کا، معاشرے کا، خاندان کا اطمینان، سکون اور راحت والی جو زندگی ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ عورتوں میں بے پردگی کا آنا، اس سے سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اس سے کیا ختم ہو جاتا ہے؟ ہاں، سکون ختم ہو جاتا ہے۔ عورت کا گھر سے باہر نکل کر کاروبار میں جانا، کاروبار کرنا، اس سے بھی سکون گھروں کا ختم ہو جاتا ہے۔ شریعت پر عمل کرنے کی برکت سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میاں بیوی دونوں کو سکون اور چین عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی تقسیم کے مطابق کام کرو، مرد حضرات گھر کے باہر کام کریں اور عورتیں گھر کے اندر کام کریں۔ اللہ اس سے گھر کے سکون کو باقی رکھتے ہیں۔ ہاں، یہاں پر آپ دیکھیں پردے کی باری آئی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سرور کونین کی لاڈلی بیٹی ہے، اللہ کے رسول کی پیاری بیٹی ہے۔ اللہ کے نبی نے بشارتیں فرمائی کہ فاطمہ تم میرے جگر کا ٹکڑا ہو، فاطمہ تم جنت کی عورتوں کی سردارنی ہو۔ لیکن اللہ کے نبی نے تربیت دی، گھر کے کام خود کرتی ہے، برتن خود مانجتی ہے، پانی کنویں سے خود سینک کر کمر پہ اور کندھے پہ رکھ کے لاتی ہے، جس کی وجہ سے کمر اور کندھے پر گٹے پڑ گئے۔ ایک مرتبہ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ نے روزہ رکھا، فجر کی نماز کے لیے حضرت علی اٹھ کر چلے گئے۔ حضرت فاطمہ کپڑے نکالتی ہے دھونے کے لیے، برتنوں کو بھی لے کے بیٹھتی ہے، مانجنے کے لیے پانی بھی بھر کے لاتی ہے، سارے کام کاج کرتی رہتی ہے۔ اتنے میں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ معمولات سے فارغ ہو کے تشریف لاتے ہیں۔ اے فاطمہ، آج سارا گھر کا کام گھر کے اندر بکھرا پڑا ہے، ہر کام ایک ساتھ کر رہی ہو، کیا وجہ ہے؟ تو حضرت فاطمہ زندگی کے آخری الفاظ کہتی ہے کہ علی، آج میں نے رات اٹھ کر سحری کی ہے، آپ کے گھر پہ، آپ کے دسترخوان پہ سحری ہوئی، ابا جی حضور خواب میں آئے تھے، انہوں نے کہا ہے فاطمہ علی کے گھر پہ تجھے سحری کرنا ہے اور باپ کے گھر پہ تجھے افطار کرنا ہے، تیرے ابا کے ساتھ تجھے آج افطار کرنا ہے، علی تمہاری زندگی کے ساتھ میرا آج کا دن آخری دن ہے۔ ہاں، حضرت علی چیخ اٹھے۔ حضرت فاطمہ اپنے شوہر حضرت علی سے معافی مانگتی ہے کہ علی، میں تمہاری جیسی خدمت کرنا تھا نہ کر سکے، آپ مجھے معاف فرمائیں۔ شوہر کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ کون ہے یہ؟ حسنین کی ماں ہے، سرور کونین کی لاڈلی بیٹی ہے، حضرت علی حیدر کرار فاتح خیبر کی بیوی ہے۔ علی میری زندگی کا آخری دن ہے،
بہت ساری نصیحتیں کرتی ہے حضرت حسنین کے بارے میں، اپنے دونوں چھوٹے چھوٹے کربلا کے میدان میں جو نانا کے لائے ہوئے دین کے خاطر اپنا سر قلم کریں گے، لیکن کسی باطل کے سامنے اور دین کے خلاف کوئی چیز برداشت نہیں کریں گے۔ ایسے معصوم اور ایسے پیارے جن کے بارے میں اللہ کے نبی کی حدیث ہے، والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار رہیں گے، تمام مردوں کے سردار رہیں گے۔ حضرت فاطمہ جہاں ساری نصیحتیں کرتی ہے، ایک نصیحت یہ ہوتی ہے کہ علی میرے جنازے میں کسی کو بلانا مت، کسی کو آپ بلائیں گے نہیں۔ حضرت علی کا جوش، حضرت علی جذبات میں آتے ہیں تو سرور کونین کی بیٹی ہے، آج جو مجھے اعزاز ملا ہے، اللہ کے نبی کی لاڈلی بیٹی میرے نکاح میں ہے، لوگ مجھے داماد رسول کہا کرتے تھے، آج سے یہ نعمت میرے سے محروم ہو رہی ہے۔ اے فاطمہ تیرے جنازے میں مکہ کو بلاؤں گا، مدینہ کو بلاؤں گا، عرب اور عجم کو بلاؤں گا، تو آخر نبی کی لاڈلی بیٹی ہے، جوش میں آئے کہا میں پورے عرب و عجم کو تیرے جنازے میں شریک کروں گا۔ حضرت فاطمہ نے کہا ہے اے علی ٹھیک ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں حیات میری پوری زندگی میں کسی غیر محرم کا سایہ مجھ پہ پڑا نہیں ہے، اس لیے علی میں تم سے درخواست کرتی ہوں میرے دنیا سے جانے کے بعد بھی کسی غیر محرم کا سایہ مجھ پہ نہ پڑے، میں چاہتی ہوں اس لیے میرے جنازے میں کسی کو مت بلانا اور میرا جنازہ رات میں اٹھانا۔ یہ تلقین فرمائی، وصیت کی۔ حضرت فاطمہ کا جنازہ رات میں اٹھا، آگے حضرت علی جنازے کے دونوں سروں کو پکڑتے ہیں اور پیچھے حضرت حسن اور حضرت حسین ہے، رات میں جنازہ نکلتا ہے۔ یہ سرور کونین کی لاڈلی بیٹی کا جنازہ ہے۔ راستے میں اتفاق سے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ملتے ہیں، کہا کون ہے علی، کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول کے لاڈلی بیٹی پردہ فرما گئی۔ حضرت ابو ذر جنگلوں میں رہتے تھے، دنیا سے بہت زیادہ بیزار شخصیت تھی حضرت ابو ذر، بڑے قناعت والے، زہد و قناعت والے، تقوی والے، لیکن دنیا کو دیکھ کے بھاگتے تھے حضرت ابو ذر غفاری۔ کہا اللہ نبی کی لاڈلی بیٹی بھی دنیا سے چلے گی، جس سے کہا تھا جس نے فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے فاطمہ کو برا بلا کہا اس نے مجھے برا بلا کہا، ایسی بیٹی چلے گئی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بھی ایک سرے پہ کندھا دیتے ہیں، قبر میں جاتے ہیں، قبر کھودتے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری سے رہا نہیں جاتا۔ اتدری من التی، اے قبر تجھے پتا ہے آج تیری گود میں، آج تیرے پیٹ میں کس کو رکھنے جا رہے ہیں؟ سرور کونین امام الانبیاء کی لاڈلی بیٹی ہے۔ اے قبر تجھے پتا ہے آج تیری آغوش میں کسے دفن کر رہے ہیں؟ جو حیدر کرار، فاتح خیبر، باب العلم، جنت کا جو دروازہ ہے اس کا ذمہ دار حضرت علی کی بیوی تیرے آغوش میں رکھی جا رہی ہے۔ حسنین کی ماں جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے تیرے آغوش میں دفن کیا جا رہا ہے۔ اے قبر تجھے پتا ہے کہ جو جنت کی عورتوں کی سردار نہیں ہوگی آج وہ تیرے آغوش میں دفن ہو رہی ہے۔ جب یہ باتیں یہ جملے بیان کرتے ہیں تو علماء نے لکھا ہے قبر کو اللہ زبان دیتے ہیں، وہ حضرت فاطمہ کے لیے نہیں بعد میں آنے والوں کے لیے ہے۔ قبر کہتی ہے ابو ذر سنو، یہاں پر رشتہ داری بیان مت کرو، یہاں پر حسب نسب بیان مت کرو، حالانکہ حضرت فاطمہ کے لیے نہیں تھا، یہ ہمارے لیے تھا کہ بیان مت کرو یہ کن کی بیٹی ہے، کن کی بیوی ہے، کن کی ماں ہے، یہ بتاؤ زندگی کیسی گزار کے آئے۔ حالانکہ نبی سے تو بشارت ملی تھی جنتی ہے، ہمارے لیے ہے۔ اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے تا قیام قیامت، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔
اللہ ان کا پڑوس ہمیں نصیب فرمائے۔ یہ تو اللہ کے نبی کی طرف سے زندگیاں بہترین گزار کے گئے، صحابہ صحابیات۔ یہاں رک کر یہ بات کریں گے، آج ہم سرٹیفکیٹ لے کے گھومتے ہیں، ہماری زندگی اعمال والی نہیں، ہماری زندگی سنتوں والی نہیں، حیا والی زندگی نہیں، اور آج سرٹیفکیٹ ملتی اب تو جنتی ہے۔ نماز نے زندگی میں، روزہ نے زندگی میں، زندگی کے اندر پاکیزگی نہیں ہے، اور سرٹیفکیٹ لے کے گھومتے ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہمارے کو تو جنت ویسے ملنے والی ہے، ہمارے پیر صاحب دینے والے ہیں، ہمارے صاحب دینے والے ہیں، ہے کیا نہیں؟ ارے ہے کہ نہیں؟ ہے مارکیٹ میں ہے ایسے لوگ، مرنے کے بعد ان کو ایک چیز لائے، کہا یہ شجرہ ہے، ان کے بالکل سامنے رکھو، کہتے کتاب۔ میں بولا یہ کیا ہے صاحب؟ کہا یہ وہ پڑھیں گے فرشتے، نکال کے ان کا حسب نسب پڑھائیں گے، جیسی یہ بغل میں رکھی ہوئی چیز، جیسی وہ حسب نسب صاحب کا پڑھ کے سنائیں گے، فوراً کو اللہ جنت دے دیں گے۔ ہاں اتنی آسان ہے، تو بھی تفسیر میں آپ کو تراویح پڑھا کے اور صرف قرآن پڑھ لیتے بیٹھے، ایسا رہا تو ویسے خرید لوگ جنت میں جاتے ہیں۔ ہاں ہاں سینے پہ کہاں بھی رکھو تم، کیا بھی نہیں، زندگی میں زبان سے سینے سے لا الہ الا اللہ نہیں نکلا، لکھ جانے سے کیا ہونے والا ہے؟ کئی جگہ افسوس ہوتا، وہ کلمے بھی لکھنے لگاتے ہیں کفن کے اوپر، مول صاحب آؤ عطر کی اس سے خوشبو، کتنی بھی خوشبو سے رکھ لکھو، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ وہاں دیکھ کے ظاہری رائٹنگ کا سوال نہیں ہوگا، من ربو کا جو سوال ہوگا، 3 سوالات ہوں گے، من ربو کا، من نبیو کا اور ما دینو کا، یہ جو سوالات ہوں گے وہ سوالات لکھا پڑھائی سے نہیں ہوں گے، ہاں اللہ کی عبادت کر کے گئے ہوں گے، اللہ کے احکامات زندگی میں ہوں گے، رضا الہی زندگی میں ہوگی، تو جواب نکلے گا من ربو کا، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میں اللہ کی عبادت کرتی تھی، میں قرآن پڑھتی تھی، میں ذکر کرتی تھی، رمضان کے روزے رکھتی تھی، میں اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتی تھی، میرا رب اللہ ہے، میں نے اللہ کے ضربے لگائے، تہجد کی اندھیری راتوں میں، دن کے اجالوں میں، تنہائیوں میں، خلوت میں نے اللہ کے بڑائی کے تذکرے کیے گئے، 6 فٹ زمین کے نیچے آگے تو میں اللہ کو بھول جاؤں گی۔ اس لیے جتنی اللہ کی مان کے من چاہیے زندگی کو چھوڑ کر رب چاہیے زندگی جتنی گزارے ہوں گے، تو وہاں جواب میں نکلے گا من ربو کا، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ ہاں اللہ کے نبی کی سنتوں پہ زندگی گزارے ہوں گے، امہات المؤمنین کی طرح زندگی، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ اور حضرت زینب رضی اللہ عنہن ازواج مطہرات، امہات المؤمنین، اور اللہ کے نبی کی پاکیزہ مطہرہ عفیفہ بیٹیوں کی طرح زندگی گزار کے جائیں گے۔ حضرت فاطمہ، حضرت کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت زینب رضی اللہ عنہن، ان کی طرح زندگی ہوگی، سنتوں والی، حیا والی، اعمال والی، رضا الہی والی۔ تو وہاں جا کے کہیں گے من نبیو کا، تمہارے نبی کون ہے؟ تو ہم کہیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی اور رسول ہے۔ وہ نکلے گا ما دینو کا، ہاں وہاں پہ جواب نکلے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، اللہ کے نبی جو دین لے کر آئے وہ دین میرا دین ہے، میرا اسلام ہے۔ اسلام کے بارے میں چلے نہیں، اسلام پہ زندگی گزارے نہیں، دین پہ زندگی گزارے نہیں، جواب نہیں نکلنے والا وہاں پہ، رٹا مار کے جائیں گے تو بھی نہیں نکلے گا۔ یہاں کاپی کرنے تھا کہ وہاں کاپی کرنے آتا، ارے نہیں سمجھ رہے، کتنے بھی پریچہ لکھ کے چھپا لے کے جواب، وہ جواب نہیں نکلنے والا وہاں پہ۔ ہاں قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے، ہاں قبر جہنم کا نمونہ ہے، جنت کا نمونہ ہے، اس لیے وہاں اعمال آئیں گے۔ رابعہ بصریہ کی زندگی پڑھو، صحابیات کی زندگیاں پڑھو، امہات المؤمنین کی زندگیاں پڑھو، رابعہ بصریہ
क्या बेहतरीन जिंदगी गुजार के गई। तीनों सवालात हुए, मन रब्बु का, मन नबीयु का, मा दीनु का। राबिया बसरा बोलने लगे कहाँ से आए तुम लोग? आप कहाँ से आए? आप कहा अल्लाह के पास से आए। क्या सातों आसमान से आए, आसमान दुनिया से जमीन पे आए, और मैं मरी, मुझे दफन किया गया तो मेरे से सवाल करने आ गया। तो कहा मैं ज्यादा दूर से आई, क्या तुम ज्यादा दूर से आए? क्या सातों आसमान, आसमान दुनिया से जमीन पर, फिर 6 फीट जमीन के नीचे आए। कहा इतनी लंबी मसाफत से आए। फरिश्तों से कहने लगी अल्लाह को भूले? कहा नहीं भूले। तो क्या समझते हो जो राबिया बसरिया खाली 6 फीट जमीन के नीचे आ गई, अल्लाह को भूल जाएगी? जिस अल्लाह के बड़ाई के तज़किरे मैंने जमीन पे किए, अल्लाह की ज़रबे लगाई, अल्लाह का जिक्र किया, क्या उस अल्लाह को 6 फीट जमीन के नीचे आके राबिया बसरिया भूल जाएगी? क्या मेरे नबी पे मैंने सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारी, मेरे नबी को भूल जाऊंगी? मेरा दीन जिस पे मैं चल के आई हूं, जिस दीन को मैंने अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया है, मैं उस दीन को भूल जाऊंगी? तो फरिश्ते जाते वक्त कहने लगे, कहा हमारे को आपके पास सवाल करने भेजे, क्या आप हमारे को सवाल कर रहे हैं? नहीं समझे? मुमतहिन आप हैं या मुमतहिन हम हैं? अरे सवाल लेने के लिए भेजते क्या नहीं, एग्जाम लेने के लिए। तो कहा आप हमारा एग्जाम ले रहे हैं या हम आपका एग्जाम ले रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। हाँ, ये सवालात के जवाब ऐसे निकलने वाले नहीं है, जिंदगी गुजारना पड़ता वैसे, है ना? जिंदगी वैसे गुजारेंगे तो जवाबात निकलेंगे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के भी मुतालिक आता है, ऐसी जवाबात दिए हजरत उमर ने भी। ये जिंदगी गुजारना चाहिए वैसी, सुकून रहता है। खवातीन को घरों में रहने के लिए कहा गया, ए नबी की बीवियों, घरों में करार पकड़ी रहो, घर में रहो। आजकल जो बेहयाई, घूमने का जो निजाम बन रहा है, फालतू मार्केटों में जाना, बेकार की महफिलें कायम करना और यानियत के माहौल को फरोग देना, इससे घरों का चैन खत्म होता जा रहा है। इसलिए हमें सीरत के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहिए। और एक देखो, इतने अरमान के बाद अगर बेटा दिया तो तफसीर में हमारे लिए नुक्ता बयान किया है कि हम उम्मीद के ज़माने में, हमल के ज़माने में, अब देखिए अल्लाह दे रहे, अल्लाह तबारक व तआला कह रहे, जब उम्मीद से रहती है खातून तो हर महीने बच्चा बढ़ता रहता है। चंद महीनों का हमल है, 1 माह का, 2 माह का, 3 महीने का, उतनी तकलीफ नहीं होती। फिर जैसी बच्चे की अय्याम बढ़ते रहते हैं, फिर वेट और वजन बढ़ता है बच्चे का, तकलीफ होना शुरू होती है। ऐसे जमाने में बहुत ज्यादा दुआएं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? दुआएं। उम्मीद के ज़माने में, हमल के ज़माने में अल्लाह के कुरान की कसरत से तिलावत करना चाहिए। खुद भी दुआएं, दूसरों को भी दुआओं की दरख्वास्त करनी चाहिए। क्यों? कि अल्लाह पैदा होने वाली औलाद नेक बने, अल्लाह पैदा होने वाली औलाद तंदुरुस्त पैदा हो, पैदा होने वाली औलाद समाअत, बसारत, इसे कुव्वत गोयाई अल्लाह इसकी अच्छी हो, ये अंधा ना हो, ये बहरा ना हो, और ये गूंगा ना हो, ये लंगड़ा ना हो, ये अपाहज ना हो। क्या मालूम कैसा बन रहा है ये पेट में। इसलिए खास तौर से माँ बाप को कहा गया, इस जमाने में मासियतों गुनाहों से परहेज किया जाए। उम्मीद के जमाने में 4 माह के बाद रूह डाली जाती है, और फिर माँ जैसी कैफियत, जैसी सोच और जैसे आमाल करती है, उन आमाल के असरात बच्चे पर मुरतब होते हैं, बच्चे पर मुरतब होते हैं। हाँ, इसलिए कई अल्लाह वालों की माएँ
قرآن پڑھتی تھی کثرت سے. حضرت مجدد الفسانی نور اللہ مرقدہ کے بارے میں آتا ہے روزانہ 18 سے 20 پارہ پڑھنے کا امید اور حمل کے زمانے میں معمول تھا. روزانہ 18-20 پارے پڑھتی تھی. جب حضرت مجدد الفسانی سنانے گئے مکتب میں پڑھنے کے لیے گئے تو حضرت ان کی بسم اللہ شروع کر رہے. انہوں نے روایتوں میں آتا ہے یہ کرامت ہے، یہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے. ماں باپ کے اعمال تقوی طہارت اعمال صالحہ کی برکت ہے. بسم اللہ شروع کرانے گئے 18 سے 20 پارے سنا دیے. استاد اماں جی کیا بات ہے، کون سا بچہ لائی میرے پاس؟ مجدد الفسانی نور اللہ مرقدہ کی ماں. کہا 18 پارے 20 پارہ بچہ سنایا ہے. کہا یہ جب امید سے تھا، جب یہ حمل میں تھا، میں کثرت سے اللہ کا قرآن پڑھتی تھی اور وہی بچہ سن کے بچے کو یاد ہو گیا. اور آج ہم بولتے ہیں ابھی چھوٹا ہے کیا بھی کرو چلتے رہتا. اس لیے بچوں کے سامنے شرع کے خلاف کوئی عمل نہیں کرنا چاہیے. ہمیں بھی کثرت کے ساتھ اللہ والا بنے، ذکر والا بنے، تلاوت والا بنے. امید کے زمانے میں کثرت عبادت، کثرت دعا کرنا چاہیے. آپ بہت سارے نیوز دیکھتے ہیں، بچہ اندھا پیدا ہو گیا، بچہ بہرا پیدا ہو گیا، بچہ لنگڑا پیدا ہو گیا. زبان ہے لیکن بولتا نہیں، کان ہے لیکن سنائی نہیں دیتا. اب بتائیے آزمائش کی چیز بن جاتی ہے اولاد. اس لیے اللہ سے اس زمانے میں دعا کرنا چاہیے. آپ بہت زیادہ بے احتیاطی کرتے ہیں اس زمانے میں، اور بعضوں کو تو اولاد اللہ بھی دیتے نہیں. 3 مہینے ہو گئے، 4 مہینے ہو گئے، 5 مہینے ہونے کے بعد حمل ساقط کرانا پڑتا ہے، گرانا پڑتا ہے. ایسی طبیعتیں خراب ہو جاتی ہے. لہذا اس زمانے میں ایسی حالتوں میں کثرت ماں باپ کو اس واقعے کے ذریعے یہ بات بتلائی گئی کہ اہتمام دعا ہو، اہتمام اعمال ہو. ہم اس زمانے میں اعمال کریں، دعا بھی کریں. اللہ کیسا بیٹا؟ نیک بیٹا، صالح بیٹا، صحت مند تندرست بیٹا، فرما بردار بیٹا اللہ دے. کیسا دے؟ ہاں چلو ہاتھ پیر یہ جسمانی عیب ہے، اور روحانی عیب نافرمان پیدا ہو گیا. کیا پیدا ہو گیا؟ نافرمان، سر کا درد پیدا ہو گیا. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، پوچھو نبی سے بیٹوں کا دکھ کیا ہوتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کیے، اپنے بیٹے کو کہہ رہے وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ. حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے، نصیحت کر رہے، بیٹا آج کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ کی نافرمانی سے بچو گے نہیں. آج لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. نبی پر ایمان نہیں لایا، اللہ پر ایمان نہیں لایا. نبی جو دین لے کر آئے بیٹا ہے قبول نہیں کیا. کعبہ پہاڑوں پہ چڑھ جاؤں گا، میں اونچائی پہ چڑھ کے بیٹھوں گا، وہاں کا پانی آئے گا. بس باپ کی دعوت اور بیٹے کا انکار چل رہا ہے. وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ. پانی کی ایک موج آئی اور بیٹا ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا. کیا تکلیف ہوتی ہوگی. آگے روایتوں، آگے قرآن کریم کی آیت ہے، نبی ہیں، باپ ہیں، تکلیف ہونے لگی. اللہ آپ نے کہا تھا میرے اہل و عیال کو آپ عذاب میں گرفتار نہیں کریں گے، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے. کہا اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ. اے نوح یہ بیٹا تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے. آگے سوال نہیں کرنا کہ تمہارے گھر والوں میں سے ہے.
تمہارے گھر میں کافر نہیں ہو سکتا، لہذا جو کافر ہو اللہ کی ذات کا انکار کرے وہ نبی کے گھر والوں میں سے نہیں ہے۔ سوال نہیں کرنا بیٹے کا آئندہ، ڈانٹ ہوئی ڈپٹ ہوئی، کیا دل بولتا ہوگا؟ کون سمجھانے والا عالم نہیں ہے، سمجھانے والا مفتی نہیں ہے، سمجھانے والا قاری قرآن نے 950 سال انبیاء میں سب سے بڑی عمر پائی آپ نے، 900 سال تبلیغ کا زمانہ رہا ہے، بیٹا نافرمان ہو گیا۔ نوح علیہ السلام کی بیوی، سمجھانے والے کوئی عالم صاحب شوہر نہیں ہے، مفتی صاحب نہیں ہے، نبی گئے 900 سال بیوی کو سمجھایا، لیکن وہی ہر درمی، وہی خیانت والا کام، وہی اللہ کی نافرمانی کرنا، تو نبی کی بیوی ہو کر، نبی کا بیٹا ہو کر اگینسٹ میں آئے، اللہ کے مقابلے میں آئے، اللہ کے نبیوں کے مقابلے میں آئے، عبادت کے مقابلے میں، بندگی کے مقابلے میں، اطاعت کے مقابلے میں نافرمانی پر کھڑے ہوئے اور اترانے لگے۔ اللہ نبی کی بیوی اور نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود کافروں میں سے بنا دیا۔ ہم اور آپ کہاں؟ اللہ ہمیں نافرمانی سے بچائے۔ اتنے حمل کے زمانے میں دعا کرنا، اللہ میرا بیٹا نیک بنے، صالح پیدا ہو، متقی پیدا ہو۔ عالم زکریا علیہ السلام مانگے کہ نہیں مانگے؟ ہم بھی مانگنا۔ ہم کیا مانگتے ہیں؟ ہم کیا مانگتے ہیں؟ ہاں ہمارا بیٹا کیا کہہ چکے تھا، کچھ دین کی بات آتی نہیں ہماری باتوں میں، کون مانگتے دین کی بات؟ ہاں ہر گھر میں عالم ہونا، ہر بچے کو ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، لائر بنے، بزنس مین بنے، کون ایک تو ہونا ہمارا کو دین سمجھانے والا، دین بتانے والا، شریعت بتانے والا۔ دین پہ بھی چلنا نہیں ہم ہے، ہونا کیا نہیں ہونا؟ ہاں وہ ہو جاتی بات بھی انشاءاللہ، وہ ہو جاتی بات بھی۔ پہلے پیسہ بولتا ہوں صاحب، بولتے پیسہ کیا پیسہ بولتا صاحب، کچھ نہیں بولتا پیسہ۔ اور ایک بات، فرما بردار اولاد پیدا ہونے کا، سنت پر عمل کرنے کا نقد انعام۔ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے، انہوں نے نقل کیا ہے، دسترخوان پر کھانا کھاتے وقت دانہ اور لقمہ اگر دسترخوان پر گر جائے تو اس لقمے کو اٹھا کر کھانا سنت ہے۔ اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کا نام ہے، اس کتاب میں صفحہ نمبر 92 میں لکھا ہے، کتاب کا نام ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب کا نام ہے، حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ 92 صفحے پر لکھا ہے کہ لقمہ اگر دسترخوان پر گر جائے، دسترخوان پر صاف ستھرا ہو، اسے اٹھا کر کھانا اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ اور اس سے کیا ہے، اس سنت پر عمل کرنے کا نقد انعام ہے کہ جو لوگ لقمہ اٹھا کر کھا لیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے یہاں صحت و تندرستی والی، اطاعت و فرما بردار والی اور بے عیب والی اولاد اللہ عطا فرمائیں گے۔ کیا فرمائیں گے؟ ہاں، اولاد میں عیب نہیں ہوگا، اندھا پن نہیں ہوگا، بہرا پن نہیں ہوگا، لنگڑا پن نہیں ہوگا، صحت و تندرست رہے گی اولاد، اور نیک صالح اولاد پیدا ہوگی۔ دسترخوان پر گرا ہوا لقمہ اٹھا کر کھانے سے، دانے اٹھا کر کھا لینے سے، اور انسان کا تکبر ٹوٹتا ہے اس سے۔ یہ سنت پر عمل کی برکت ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ بن یمان کو یمن کا گورنر بنا رہے اور بنا کے بھیج رہے۔ آپ یمن کے گورنر بنے تو آپ کی پارٹی دی بادشاہوں نے، بڑے بڑے وزیروں نے،
حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ دسترخوان پر بیٹھے تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے لقمہ دسترخوان پہ گر گیا تو بازو بھی بادشاہ بیٹھے تھے، وزیر بیٹھے تھے، حضرت حذیفہ گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کے کھانے لگے، ایک نے کونی مارا، کہا یہ بادشاہ کا دسترخوان ہے، یہاں گرا ہوا لقمہ اٹھا کر کھانا بادشاہ کے دسترخوان کی توہین ہے۔ وی آئی پی لوگ ہیں یہاں پر، سب مینٹین کرو اسے، ہمارے جیسے ہوتے، صحیح بول رہے صاحب، رئیس کو بھی پھینک دیتے تھے ہونا وہ کہ چیز لوگ عجیب کھاتے ہیں کھانا۔ خیر یہ واقعہ بتا کہ میں بعد میں بولوں گا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو جب کونی ماری گئی اور کہا یہ بادشاہ کے دسترخوان کے خلاف ہے، گرا ہوا لقمہ اٹھا کے مت کھا، حضرت حذیفہ نے کہا ہؤلاء الحمقاء، ان پاگلوں کی وجہ سے، ان احمقوں کی وجہ سے اور ان دنیا داروں کی وجہ سے میرے آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو میں چھوڑ نہیں سکتا۔ یہ سچے عاشق رسول تھے، بادشاہوں کے صفوں میں بیٹھ کے اللہ کا دین زندہ کرتے تھے۔ اللہ ہمیں سنتوں والی زندگی عطا فرمائے، سنتوں کا شوق عطا فرمائے۔ اور آج کھانا کھاتے ہیں فنکشن ہالوں میں، کہیں سا عجیب کھاتے لوگ، آدھا کھانا گوشت آدھا پلیٹ بھر کے رہتا ہے، تلا ہوا بھنا ہوا گوشت پلیٹ میں ڈال لیتے اور ایسا کھاتے جیسا کوا ادھر ادھر سے کھاتا نہیں، کھاتے باقی ویسی رکھ کے ہاتھ دھو لیتے اس میں۔ احتیاط کرنا چاہیے، نعمتوں کی قدر جتنا کھانا ہے اتنا ہی لینا، جتنا کھانا ہے اتنا ہی لینا، احتیاط کرنا کھانے کے اندر۔ اور دعوت میں جائے سب کو ڈالتے نہیں بیٹھنا، ہم خود وہاں پہ مہمان رہتے سب کو ڈال کے کھلاتے رہتے، نہیں سمجھے؟ جو صاحبے جو دعوت دے انہوں ڈالنا، ہاں پوری مہمان کو ایسا کرتے سب کو دعوت دی، ایسا کرتے جس طرح خود کی دعوت ہے۔ کیا معلوم سامنے والوں کا مزاج ہے یا نہیں کھانے کا، کتنا کھاتے، ان کی کیپیسٹی کتنی ہے، اکرام وہی سمجھ میں آتا۔ خود کبھی تو دعوت دیو جی بولے تو سال ہوتا نہیں آتی دعوت، ہاں کیا بولے، ہاں انشاءاللہ میں سفیدی آ گئی، کیا لگے ابھی تک دعوت نہیں۔ اور جہاں فنکشن ہالوں میں ملے وہاں اکرام دیکھنا، وہاں اخلاص، اکرام، احترام اور کیا بولتے ہیں دریا دلی کی انتہا ہوتی، وہاں پہ کیا ہوتی، دریا دلی کی انتہا، کیا سخاوت ہے ان کی، ہاں۔ خیر احتیاط کرنا چاہیے نا، عجیب ہوتا ہے نظام، صاف ستھرا ماحول ہونا چاہیے، ہاں جتنا لگے اتنا ڈال لو، اور ڈال لینے کے بعد اسے صاف ستھرا کر کے، ہے نا، پلیٹ میں ہاتھ نہیں دھونا سنت نہیں ہے، ہاں پلیٹ جس پلیٹ میں ہاتھ دو اس میں، جس میں کھاؤ اس میں ہاتھ مت دو، ہے نا، برکتیں ختم ہو جاتی اس میں۔ اور ایک بات، بچوں کے اندر عیب جو پیدا ہوتا ہے، جس طرح ہر ماہ ایام آتے ہیں، ہر ماہ ایام آتے ہیں، ماہواری کے ایام آتے ہیں، حیض کا جو زمانہ ہوتا ہے، یہ ایسے موقع پر میاں بیوی کے تعلقات حرام ہیں، کیا ہے، ہاں ماہواری کے زمانے میں دونوں جدا رہیں گے، اس موقع پر بچنا چاہیے۔ یہاں پر تفسیر میں ایک چیز نوٹ کی ہے نقطے کے بعد، اللہ بچائے، دیکھیے یہ منع ہے، اللہ نے اس لیے منع کیا ہے، اگر
ایسے زمانے میں بھی اگر تعلقات قائم کیے جائیں تو ان سے عیب والی اولاد پیدا ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ ہاں، اس زمانے میں بہت دور رہنا چاہیے. اللہ پاک اسی چیز کو پاکی کے بعد حلال فرماتے ہیں. ایسے زمانے میں دور رہنا چاہیے، اور ایسے زمانے میں تعلقات قائم کر لیے جائیں تو عیب والی اولاد پیدا ہوتی ہے. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چیز یہ بتائی کہ جب اللہ اولاد دیتے ہیں تو لوگ غیروں کی طرف منسوب کہتے ہیں. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اللہ سے اولاد مانگتے ہیں، اللہ سے اولاد مانگتے ہیں، لیکن جب اللہ اچھی صحت مند تندرست اولاد دیتے ہیں تو پھر کہاں لے کے جاتے ہیں؟ اسماعیل قادری کو لے جاتے ہیں، وہاں لے جا کے ان کے قبر کے اوپر منڈی رکھنے لگاتے ہے کیا نہیں؟ قرآن کی آیت کا ترجمہ میں اپنے انداز میں بتا رہا ہوں. مانگنا مانگ لیا، اللہ نے دے دیا، اب منسوب کدھر کرتے ہیں؟ دوسروں کی طرف کرتے ہیں کہ فلاں کی طرف سے بندہ ملا، فلاں منت کی طرف سے پوترا ملا، پوتری ملی. کس نے دیا نعمت؟ اللہ نے دیا. اب اللہ کا شکر ادا کرو. کس کا شکر ادا کرو؟ اللہ کا شکر ادا کرو. اس لیے یہاں پر کسی کی بھی نہیں وہ فلاں صاحب دیے، فلاں صاحب دیے. اولاد اللہ کے سوا کوئی نہیں دیتا دنیا میں. بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں، کسی کے بس میں نہیں ہے اولاد دینا، اللہ کا. اس لیے بچے کے بعد بھی کوئی غلط کام مت کروانا. بہت سے بچے کو لے جا کر درگاہ پر سر رکھواتے ہیں، بچوں کی بابری بڑھاتے ہیں، عجیب عجیب شرک و کفر والے کام کرتے ہیں، منتیں مانتے ہیں. ایسا کوئی غلط کام نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی عبادت بچوں سے بھی کروانا چاہیے اور ہم بھی اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، ہے نا؟ ہاں، اس کے بال عقیقہ کرنے کا حکم ہے. عقیقہ نہیں کرتے، ہاں نیاز کرتے ہیں. وہاں جا کے فلاں درگاہ کی نیاز کر کے وہاں بالا اتارتے اور اس کی چوٹی بناتی 5 سال تک. بعض لوگوں کے اچھا ہوا نیاز جلدی ہوتی، بعض جنوں کی 5 سال تک ہوتی. وہ بالا کاٹتے اتنے، عورتوں سے بھی زیادہ بڑے ہو جاتے بچوں کے. اب ایسا لگتا ہے کہ بیٹی کیا جی بولنا، پوچھنا پڑتا بعض لوگوں سے. نہیں بیٹا ہے. پھر بالا نہیں وہ تو منت کے بالا ہی ہے. وہاں 5 سال ہمارے گھر کے پیرا ہیں 5 سال کے بعد ہی کاٹتے ہیں. اب چھوٹے رکھ کے چل رہا بچہ 5 سال تک، ایسا ڈینجر ہو جاتا نہ لو. ارے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایسا کرتے ہیں. دیا کون؟ اللہ دیا. عقیقہ کرو بولے زندگی بھر کی آفتیں بلائیں مصیبتیں دور ہو جاتی عقیقہ کرنے سے. ہاں، بکرا لاؤ یا تو گائے لاؤ. گائے میں بھی 7 حصے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی نے اونٹ میں حج کے موقع پر 7 حصے کیے. صحابہ میں کتنے حصے کیے؟ 7 حصے. کہا بڑی جان 7 جانوں کے اوپر سے ذمہ داری کو ساقط کر دیتی ہے. کہ اللہ کے نبی کا حج پڑھی آپ. 7 صحابہ کو بلایا اور ایک اونٹ پہ کہا کہ معلوم ہے ذبح کروائی اور کہا ایک اونٹ 7 کی طرف سے برابر ہے. اس لیے علماء کہتے بڑا جانور میں 7 حصے قربانی میں بھی جائز ہے اور عقیقے میں بھی جائز ہے. اللہ ادا کر لیں گے، جان کے بدلے جان. اور بڑا جانور رہا تو حصے ہو سکتے ہیں. یہ صحیح بات ہے. قرآن کی امانت داری کے ساتھ پڑھ کے پیش کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے جان کے بدلے جانی کے بکرا دینا بڑے میں عقیقہ نہیں ہوتا. یہ دل سے ہٹ کے باتیں ہیں. ہاں، جہاں ہم بکرا منع نہیں کرتے، بکرے سے بھی ہو جاتا 2 بکرے دو. لیکن کوئی بڑی جان لو تو اتنے بکرے لینے کے بجائے ایک بڑی جان میں سستے میں ہو جاتا ہے کام. ہاں، سب کے بھی کر لے سکتے ہو، سستے میں بھی ہوتا. ماں کا باپ کا سب کا ہو جاتا اس میں. لیکن بچے کے 2 حصے لینا اور بچی کا 1 حصہ لینا. عقیقے کے اندر حصے کر سکتے یا نہیں، قربانی میں حصے کر سکتے یا نہیں. مولانا الیاس گھمن صاحب کو سنیے، مولانا عبد الواحد قریشی صاحب کو سنیے یوٹیوب پہ. آپ مستقل تفصیل کے ساتھ قرآن حدیث کی روشنی میں دلائل کے ساتھ آپ نے جواب دیا ہے. ٹھیک ہے.
ہاں کیا بات بتا رہا تھا میں؟ عقیقہ، ہاں عقیقہ کرنا بچوں کا، زندگی بھر کی آفتیں بلائیں مصیبتیں بچے کے اوپر سے اللہ ٹال دیتے ہیں. ریا تو کرو بولے نفل ہے یہ. ہاں اگر پیسے رہے تو کرنا. آج کے زمانے میں کون غریب ہے صاحب؟ کپڑے دھونے والے بھی بچوں کی شادیوں میں سنگ میں بیٹھ کے ڈی جے لگا رہے. ہر کوئی ایسا نہیں ہے، اللہ بچائے. بات دیندار تقوی والے ہیں، غریب ہے تو اللہ معاف کرنے والا ہے. ہمارا خود کا عقیقہ نہیں ہوا، ہم کر لیے بعد میں، ہے کہ نہیں؟ جو بھی کرنا تم کر لو بولے ابا ہمارے، ہم نہیں کرتا، پڑھا کے تھک گیا میں. جو کرنا ہے جتنی ساتھ تھی کر دیے، تم تمہارا کرنے تھے بیٹھو بولے. نہیں سمجھے؟ کر لیا. سب بچوں کے گھر میں ایک بھی بچہ نے الحمدللہ جس کے عقیقے نہیں ہوئے، بھائیوں میں بہنوں میں. جو بھی اپنی ہاں اپنے استطاعت سے کرنا چاہیے. زندگی بھر کی آفتیں دور ہوتی. اور بچہ جب حمل سے رہا، امید سے رہا، جب سے ہی تنخواہ میں سے تھوڑے تھوڑے پیسے نکالتے رہنا. 2 بکرے نہیں لا سکتے، 1 بکرے سے بھی عقیقہ ہو سکتا ہے. ہاں ایک بھی بکرا نہیں تو مرغی، مرد کا ہو سکتا ہے. ایک بھی بکرا نہیں سکت نہیں تو مرغی. ارے نہیں مرغی نہیں تو انڈا بھی لیں گے. نہیں سکت نہیں تو کیا کرنا؟ ارے نہیں رکھو کرو بھائی، استطاعت نہیں ہے تو چھوڑ دو. مرغی نہیں چل رہا. ارے نہیں مرغی کے کو چلیں گی. انڈا بھی نہیں. ارے کہ کو مرغی کے کو چلیں گے صاحب. ہاں ہاں بقرعید کرنا ہے کیا مرغا عید کرنا ہے؟ سکت کی بات، ہاں سکت کی بات نہیں. اگر استطاعت یہ کیسا ہے، گنجائش ہو تو بچے کا عقیقہ کرنا چاہیے. اور گنجائش نکلنے کا میں طریقہ بتا رہا ہوں کہ بچہ ولادت سے پہلے نام سوچنا، اسی طرح دعائیں کرتے رہنا، قرآن پڑھتے رہنا. اللہ میرے بھی گھر میں اولاد بھیجا تو اس کا اثرات دیکھنے کو آتے ہیں کہ دعا کر کے صدقہ کرتے رہنا. اور ہمیشہ 3 بچوں کی ولادتوں میں 1 نماز نہیں چھوٹی میری. 3 بچوں کی ولادتوں میں 1 بھی نماز نہیں چھوٹی. نماز پڑھتے وقت کال آیا اور 3 بچوں کی ولادت ایسی ہوئی. 2 بچے تو ایک مغرب میں، ایک عشاء میں، اور ایک فجر کے وقت میں. بڑا بیٹا فجر کے وقت میں تقریباً ایسا نماز کے لیے جا رہا تھا، میں کال آیا کہ ولادت ہونے والی. نماز کے بعد پھر وہ فوٹو کے ساتھ مبارکبادی آنا شروع ہو گئی، جانے کی بھی نوبت نہیں آئی. اس طرح اللہ پاک سب کو، آپ بھی دیکھتے تجربہ، میں بھی دیکھتے، کوئی بھی اگر قرآن پڑھے صدقہ کرے نارمل عافیت سے اللہ لاتے ہیں. اس لیے عبس کی آیت ہے سورہ عبس کی 3 پارے میں، ثم السبیل یسرا ثم اماتہ فاقبرا. ہم نے ہی اس کے آنے، دنیا میں آنے کے راستے کو آسان کر دیا ہے. یہ بار بار پڑھتے رہنا چاہیے، کثرت سے یاسین پڑھتے رہنا چاہیے. یہ ولادت کے زمانے میں نے کہا نا، عبادت کرنا چاہیے. ماں تلاوت کرے، والدہ ذکر کرے، والدہ محنت کرے، والدہ محنت کرے. خواتین سے ہم کہیں گے محنت کے عادی بنے. یہ امید کے زمانے میں جھاڑو مارنا، جو ساسو ماں وغیرہ جو بولتے ہیں اچھا بولتے ہیں، اس لیے فون لگا کو امی کو، امی بلا لیو جی بہت کام کرنا پڑ رہا ہے یہاں پہ، ختم، میری بچی امید سے ہے، آ بیٹا تو. اور وہاں تو چلو، وہاں تو بلا لے کو لے جا کو کام کرنے لگانا، ہاں تھوڑا جھاڑو مارنے لگانا، جھکنے لگانا. یہ ترتیب بتا رہے ہیں نا. والدہ ہمارے محنت کرنے لگاتے. اس سے کیا ہوتا ہے، بدن کی خون کی رفتار بڑھتی ہے. یہ ایک طرح کی ورزش ہے، جھاڑو، اٹھنا بیٹھنا، سیڑھیوں پہ چڑھنا آنا. ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا میری اہلیہ کو لے کے میں، تو مجھے دیکھے اور ملنے کے بعد کہا مولانا صاحب آپ کے اہلیہ کو سیڑھیوں پہ لے کے جائیے، لے کر آئیے. تو کہا میڈم تکلیف ہو رہی ہے ان کو بہت، تو آپ لے کر جو مولانا بول کر مجھے بولے ایسا. پھر میں اوپر پکڑ کے لے کر گیا، نیچے آیا، فوراً ایسا بولتا ہوں 1 منٹ بھی نہیں لگی، اللہ کے فضل و کرم سے حماد و رحمت پیدا ہو گئے. فوراً لے کر گئے. ایسا گشی آ رہی تھی، اب بس میرا کام ہوگا، میرے حوالے کرو. میڈم اندر لے کر گئے اور 1 منٹ کے اندر رپورٹ دی ہے کہ آپ کو اللہ بیٹے کی خوشخبری مبارک ہو کر.
یعنی ایک ترتیب ہے، کرنا چاہیے، بدن نہیں چاہتا۔ اور آج کل اب جیسا آپریشن سے ہے، کتنی تکلیف ہے، بعد میں دیگر بیماریاں آتی ہے۔ مکمل کوشش ہونا چاہیے کہ نارمل ہو اور ہمت کرتے ہیں اور کام وغیرہ کاج وغیرہ کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں۔ آج بھی دیکھو جو لوگ کام کر رہے ہیں، ہمت کر رہے ہیں اور ایکٹیویٹیز ان کی رہتی ہے تو زبردست نارمل اولادیں پیدا ہوتی ہے۔ اصل اولاد کثرت ہو یا کم ہو اس کا مطلب نہیں ہے، صحت اچھی رہتی ہے ہمیشہ، ہے نا۔ آپریشن کے مقابلے میں پھر زندگی بھر وزن نہیں اٹھا سکتے، بہت ہارڈ کام نہیں کر سکتے، کثرت اولاد کا تو دروازہ ہی بند ہو جاتا ہے نا۔ اس لیے دیکھیں احتیاط کرنا چاہیے اس زمانے میں۔ اور کیا، ہاں یہ، اور جب بچے امید سے رہے تو باپ کی ذمہ داری ہے، دائیں دونوں میاں بیوی بیٹھ کے تھوڑے تھوڑے پیسے نکالتے رہے، تھوڑے تھوڑے پیسے نکالتے رہے۔ اور وہی استطاعت نہیں ہے بول کے بولتے ہیں، لیکن 40 چلے کے اندر تقریباً 1000 لوگوں کو دعوت دے کے لے کے جاتے ہیں، لے کے جاتے کہ نہیں دیتے ہیں، 100-200 لوگوں کو دعوت دے کے بلاتے ہیں۔ چلہ ہو گیا، جاؤ اپنے باپ کے گھر جاؤ، نانا نانی چاندی ڈال کے، لاکٹا ڈال کے، کپڑے دے کے، خالائیں یہ دے کے بھیج کے دیتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں عقیقہ کرو، خاندان میں گوشت بانٹو، پڑوسیوں کو گوشت بانٹو، 2 بکرے نہیں ہے 1 بکرا لا کے کر دو، لیکن کرو۔ پہلے ہر تنخواہ میں سے تھوڑے تھوڑے پیسے نکالتے گئے، نارمل اللہ اولاد بھی دیتے۔ میرے بچوں کی جو نارمل ہوئی وہی اللہ اور دواخانے میں جاتے تھے اتنے پیسے دیتے، اللہ کے فضل سے ان کی فوراً 7ویں دن سب کا کیا کہ معلوم ہے عقیقہ، اس کی برکتیں ہیں۔ کبھی کبھی ایسی بیماریاں آئیں کہ سمجھ بھی نہیں آتا تھا، حماد بہت بیمار رہتا تھا، تو اتفاق سے بہن کے نکاح کے وقت میں 2 دن بات ہی نہیں کیا، آواز ہی نہیں، آنکھیں بند بالکل۔ ایسی بیماریاں آتی جان لیوا، لیکن عقیقہ ہوتا ہے۔ میرا ذہن یہ بولتا ہے کہ بچوں کا عقیقہ ہوا، انشاءاللہ بچے سے آفت نکالیں گے۔ الحمدللہ صرف صحت مند ہو گیا، پھر 4 سال 5 سال کا ہو گیا، پھر سردی بخار بھی نہیں آئے، الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ اس لیے چلہ چھٹی سے بہتر ہے سنتوں پہ چلنے والے بنے، کیا کریں، سنتوں پہ چلیں، انشاءاللہ بہت عافیت رہے گی اس میں۔ اور ایک دیکھیے پاک دامنی پر ایک واقعہ تفسیر میں حضرت مولانا محمود باڈولی صاحب نے لکھا ہے، مصر کے سفر میں لکھا ہے، تو اس کے اندر ایک چیز لکھی ہے۔ دیکھیے قرافہ ایک علاقے کا نام ہے، وہاں حضرت امام شافعی کی قبر ہے، دوسرے بڑے بڑے اولیاء کی بھی قبریں ہیں۔ وہاں پر امام ابو الحسن طاہر ابن غلبون کی قبر ہے، ان کے بازو میں ان کی بیٹی کی قبر ہے۔ اس قبر کو عروسۃ الصخرہ یعنی جنگل کی دلہن کہتے ہیں، عروسہ جنگل کی دلہن، صخرہ کیوں کہتے ہیں؟ کہا یہ بڑے امام کی لاڈلی اور دیندار عفیفہ مطہرہ پاکیزہ بیٹی تھی۔ بہت شان و شوکت کے ساتھ امام صاحب نے اپنی بیٹی کی تربیت فرمائی، بڑی نمازوں کا اہتمام کرنے والی، تلاوت کا اہتمام کرنے والی، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنے والی، اللہ کی عجیب نعمت اللہ نے عطا فرمائی تھی، اور خاص طور سے بہت باحیا تھی، بہت باحیا، حیا پردے کا اہتمام خاص طور سے رہتا تھا۔ امام ابو الحسن ابن غلبون کی بیٹی کا بڑی ہوئی تو امام ابو الحسن رحمت اللہ علیہ نے اپنے ہی بھتیجے کے ساتھ یعنی چاچا کی یا بڑے ابو کے لڑکے کے ساتھ بڑی ہونے کے بعد نکاح کرایا۔ واقعات میں لکھا ہے، کہا ان کی قبر کے اوپر، کہا انہوں نے اپنے والد کے علاوہ کسی مرد کو دنیا میں دیکھا نہیں تھا۔ کیا؟ والد ابا کے علاوہ دنیا میں کسی مرد کو دیکھا ہی نہیں تھا انہوں نے، اتنا اہتمام والا پردہ کیا ہے۔ ایک ہی بیٹی تھی، بس میرا باپ میرا محرم ہے، سوائے باقی دنیا میں کون مرد ہے پتہ ہی نہیں تھا انہیں۔
खत इमाम अबुल हसन इब्न गलबून की बेटी को पता ही नहीं था। खत्म बाप को देखा था बस। अब शादी हुई कजन के साथ, चाचा या बड़े अब्बा के लड़के के साथ। अब दूल्हा दुल्हन की रुखसती हुई दुल्हन की। अब दूल्हे मियाँ बीवी के कमरे में गए तो जिंदगी में पहली मर्तबा दुल्हन बनकर अब्बा के अलावा किसी गैर महरम का चेहरा देखने को मिल रहा है, यानी दूसरे शख्स का। अब तो महरम है, शोहर है। तो हजरत अबुल हसन, इमाम अबुल हसन की बेटी के बदन में एक अजनबी शख्स को अचानक देखने से कपकपी तारी हो गई और बहुत कांपने लगी और डरने लगी। और उसी में अल्लाह तबारक व तआला से एक दुआ मांगी। और क्या दुआ मांगती है? अल्लाहुम्मा ला तहतिकनी अला यदी अहदिन, ए अल्लाह किसी के हाथ पर मुझे रुसवा न फरमा, मैं अब्बा के अलावा किसी को नहीं देखी। खत्म। वो दुआ अल्लाह के यहाँ कबूल हुई और इस दुल्हन का उसी बेड पे इंतकाल हो गया। क्या हया, क्या इफ़्फ़त, क्या पाकदानी। हज़रत मौलाना महमूद बाडोली साहब दामत बरकातुहुम आलिया, अल्लाह उन्हीं की तफसीर को मैं ज़्यादा पढ़ के आता हूँ। दीगर तफसीरों को पढ़ने के साथ साथ हजरत जो आज के ज़माने के एतबार से निकात को बयान करते हैं, तो 2-4 तफसीरों को देखने के बाद इनके पॉइंट्स को नोट करके लाते हैं हम। अल्लाह हजरत के इल्म में, अमल में, उम्र में, इज़्ज़त में, आफियत में खूब बरकत अता फरमाए। हयात है हजरत, जिनके हम तफसीर करते हैं वो हयात है। तो दुआ कबूल हुई और उसी वक्त उस दुल्हन का इंतकाल हो गया। फिर लोगों ने उसको दफन किया। उसके अब्बा की भी कब्र उसके बाजू में बनी। इमाम अबुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह की भी कब्र बाद में बनी। वहाँ पर 2 खोटे गाड़े हुए और 2 खोटे कब्र पे गाड़े हुए। उनकी कब्र पे लिखा हुआ है अरूसतुस सहरा, के जंगल की दुल्हन। अब वहाँ पे कब्र पे ये है कि बर्फ गिरती रहती है। क्या गिरती रहती है? बर्फ गिरती रहती है। लेकिन अगर आप वहाँ जाएंगे, कब्र पे ठहरेंगे, बर्फ गिरने के ज़माने में भी तजर्बा कर लो। मैं कब्र पे खड़े होके कह रहा हूँ, मौलाना कह रहे हैं कि मैं कब्र पे खड़े होके बोल रहा हूँ, आदमी पसीने से डूब जाता है। हालांकि आजू बाजू बर्फ गिरते रहती, लेकिन उस दुल्हन की कब्र पे खड़े हुए तो आज उसका तकवा, तहारत, परहेजगारी, और लोग कहते हैं कि खुशबू नहीं आती। मैंने उसकी कब्र की मिट्टी उठाकर देखी है, आज भी ऐसा लगता है अजीब किस्म की खुशबू की मिट्टी। हम समझते हैं कि भाई लोग जाके अतर फेंकते होंगे मिट्टी में, का कोई अतर नहीं लगाता। उसकी तदफीन के बाद से उसकी कब्र से खुशबू आ रही है। देखी हुई दुनिया, मौलाना महमूद बाडोली की किताब है। हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद बाडोली साहब की किताब है देखी हुई दुनिया। किताब का नाम क्या है? देखी हुई दुनिया। 3री जिल्द में ये वाक़या है। उसके 3 जिल्दें हैं, 3री जिल्द में ये वाक़या है। हाँ, मिस्र में। ये मिस्र का वाक़या है। आप देखो, जो भी उनकी कब्र पे जाता है आजू बाजू ठहरे, चादर लेके ठहरना पड़ता है ठंड की वजह से। इनकी कब्र पे गए, आदमी के बदन से पसीना शुरू होता है। ऐसे ठंडी के ज़माने में भी वो तक़वा, तहारत का असर। और हजरत ने लिखा है कि वहाँ रहकर बहुत लोग दुआएं मांगते थे। मैंने भी दुआएं मांगी है। अल्लाह के फजल व करम से जो दुआएं मांगता है, अपने नेक बंदों की बरकत से वहाँ की जाने वाली दुआएं भी अल्लाह कबूल फरमाते हैं। जिंदगी वैसी गुजारे, इसलिए अल्लाह से दुआएं मांगना चाहिए। ये फितनों का ज़माना है, ये फितनों का ज़माना है। ये हज़रत ज़करिया उनके अहलिया का वाक़या पूरा हो गया। अल्लाह से दुआएं मांगना चाहिए। आज के गंदा माहौल पाकीज़ा माहौल था, पर्दे का एहतमाम करके गए। आज मोबाइल है, इंटरनेट है, बेहयाई, फहराशी आम होती जा रही है। इसलिए लिहाजा हम दुआओं में चलेंगे, कुरान करीम की तफसीरों में आएंगे। धीरे धीरे कहने वाले, सुनने वाले अमल की नीयत से सुनेंगे। हमारे बस का इंशाअल्लाह अमल करके बताएंगे। अल्लाह हमसे अमल करवा लेंगे। और
چند دعائیں ہیں انشاءاللہ وہ دیکھیے. اللہ سے دعائیں مانگنا چاہیے. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. یہ دعا کثرت سے پڑھتے رہو کہ اللہ میں آپ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور مالداری کا سوال کرتا ہوں. 4 چیزیں مانگے اللہ کے نبی نے. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. ہدایت، تقوی، پاک دامنی، مالداری جن کی ہم سب کو ضرورت ہے. تقوی بھی چاہیے، ہدایت بھی چاہیے، پاک دامنی والی زندگی بھی چاہیے اور پیسے بھی چاہیے. ارے مالداری بھی مانگنا. ہم کیا بول رہے ہیں، منع کیا کر رہے ہیں؟ آپ مالداری بولے تو ایسا دیکھ رہے میں پیسے کے خلاف ہوں. نہیں سمجھے؟ پیسوں کے فیور میں ہیں ہم، لیکن صرف پیسے نہیں بول رہے خالی. ہاں ساتھ میں دین بول رہے. ارے نہیں سمجھے؟ ارے سمجھ میں آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ پیسے بولتے ساتھ ایسا مت دیکھو. ہاں مالداری بولنے کے بعد صرف مالداری نہیں، پہلے کیا مانگے اللہ کے نبی؟ مالداری مانگے. اسألک الہدی، پھر والتقی، پھر والعفاف، آخر میں مانے والغنی. اللہ ہدایت عطا فرمائیے، تقوی عطا فرمائیے، پاک دامنی عطا فرمائیے، پھر اللہ مالداری عطا فرمائیے. پھر بعد میں دیجئے پیسہ. مزہ آتا ہے نا؟ نماز بھی پڑھتے رہیں گے، بکرا بھی کھاتے رہیں گے. دوسری ایک دعا جو ترمذی شریف میں آئی، اس کو بھی مانگتے رہنا چاہیے. یہ فتنوں کا زمانہ ہے. اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء. اے اللہ ایسے اخلاق جو آپ کو پسند نہ ہو، اور برے اعمال اور بری خواہشیں اور بری بیماریوں سے آپ ہماری حفاظت فرمائیے. برے اخلاق، بری عادتیں، بری خواہشیں اور الگ الگ طرح کی بیماریاں. کیا مانگے اللہ کے نبی نے؟ برے اخلاق اور بری خواہشیں اور عادتیں اور ناگہانی الگ الگ بیماریاں. ان چیزوں سے اللہ ہماری حفاظت. اس کا اپوزٹ اچھے اخلاق، اچھی عادتیں اور اچھی خواہشیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صحت مندی. یہ مانگنا چاہیے. جو اپوزٹ اس کو سوچنا. دونوں چیزیں مل جاتی، اس سے نکلتے ہیں. کبھی بھی نکالنا ہو تو نکالنا. جس طرح نبی نے 3 چیزوں سے بچایا کہ بات کرو تو سچ بولو. منافق کی 3 نشانیاں بتائی، تو اس کے اپوزٹ 3 چیزیں ہیں: سچ، امانت داری، وعدے کی پکی. بات سمجھا؟ اور تیسری دعا بتلائی: اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی. ترجمہ دیکھو کیا پیاری دعا اللہ کے نبی مانگے. اے اللہ میں اپنے کانوں کی برائی اور اپنی آنکھوں کی برائی اور اپنی زبان کی برائی اور گندی شہوت کی برائی سے آپ کی حفاظت میں آتا ہوں. بات سمجھ آ رہی؟ ہاں اے اللہ میں اپنے کانوں کی برائی سے، ہے نا، اسی طرح اپنی آنکھوں کی برائی، اپنی زبان کی برائی اور گندی شہوت کی برائی سے آپ کی حفاظت میں آتا ہوں. کہ ہمیں یہ برے عادتیں، یہ تمام گناہوں سے اللہ سے پناہ مانگتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو یہ چیزیں عطا فرمائیں گے. اور ایک دعا اللہ جو کتابوں میں آتے ہیں کہ ترجمہ پڑھتا ہوں میں: اللہم انک تعلم سری وعلانیتی فاقبل معذرتی وتعلم حاجتی فاعطنی سؤلی وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي. اللهم إني أسألك إيمانا مباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي ورضا بما قسمت لی انک علی کل شیء قدیر. اے اللہ آپ میری چھپی ہوئی اور میری ظاہری حالت کو جانتے ہیں. اے اللہ میرے عذر کو قبول کر لیجئے. اے اللہ آپ میری حاجت کو جانتے ہیں، لہذا آپ میرے سوال کو پورا کر دیجئے. اے اللہ میرے دل میں جو ہے آپ جانتے ہیں، آپ میرے گناہوں کو معاف کر دیجئے. اے اللہ میں آپ سے ایمان کا سوال کرتا ہوں، ایسا ایمان جو میرے دل میں رچ بس جائے، اور سچے یقین کا سوال کرتا ہوں، ایسا یقین جو مجھے اچھی طرح اعتقاد حاصل ہو جائے،
جو مصیبت آپ نے میرے لیے لکھی ہے وہی پہنچے گی، اس کے علاوہ کوئی چیز مجھے نہیں پہنچ سکتی، اور آپ نے میرے لیے جو نعمت تقدیر میں لکھ دی، جو تقسیم میرے لیے کی ہے، اس پر میں خوش رہوں۔ اے اللہ ایسی مجھے توفیق عطا فرمائیے۔ بے شک آپ ہر کام کر سکتے ہیں۔ اس دعا کو بھی مانگو، اس کی برکت سے گناہ معاف ہوں گے، توبہ قبول ہوگی، روزی میں برکت ہوگی، شیطان سے حفاظت ہوگی، اللہ تعالیٰ ہماری ضرورتیں پوری کریں گے اور خوب نوازیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سب کو ایسی نیک اور اچھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔